اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی تمام تعلیمات کو تسلیم کرنے کے بعد جو سب سے اہم ترین ایمان کا حصہ ہے وہ قیامت پر ایمان ہے۔ قیامت یعنی مر کر دوبارہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونا، اور پھر ثواب و جزا کا معاملہ، اور اہل ایمان کے لیے انعامات، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے عذابات۔ تو یہ ایمان کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ یوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر بطور خاص فرمایا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت یہ بہت زیادہ ایمان میں اہمیت اور بڑی اہم اس کی حیثیت ہے، جس کو قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک تو عقیدہ آخرت کا وہ مضمون ہے جو بچوں کو صرف اسلامیات کی کتابوں تک پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن عقیدہ آخرت کا اگر فلسفہ آپ سمجھیں تو یہ عقیدہ آخرت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جو دنیا میں انسان کے سارے اعمال کی جہت کو متعین کرتا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہودیوں کی ہم مثال قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدہ آخرت میں بگاڑ پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا، قرآن نے ان کے الفاظ کو کوٹ کیا، قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ یعنی جہنم کا عذاب صرف گنتی کے چند دن آئے گا، اور انہوں نے ایک فلسفہ اپنا، ایک مفروضہ خود انہوں نے گڑھ لیا تھا اور ازیوم کر لیا تھا کہ وہ 40 دن جو ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ 40 دن چاہے ہم نیکیاں کریں یا گناہ کریں، وہ 40 دن ہر ایک کو عذاب بھگتنا ہے، ہر یہودی کو وہ عذاب سہنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو چاہے کرتے رہو، ان 40 دنوں کے علاوہ کوئی سزا، کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت میں جب بگاڑ آیا تو پھر گناہوں پہ وہ دلیر ہو گئے، اور تاریخ میں ہم دیکھیں، حضرات انبیاء کے ادوار سے ہم دیکھیں تو انتہائی حد درم اور ضدی قوم یہودی ثابت ہوئی، اور ہر زمانے میں ان کے کرتوت جو ہیں وہ نمایاں رہے، کہ جنہوں نے عالم میں بگاڑ، فتنہ اور انتشار کا سبب برپا کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ آخرت اتنا اہم ہے کہ اس کی اگر اصلاح رہے، اس کے تمام تر تقاضے انسان کو پتہ ہوں، تو وہ انسان کے لیے دنیا میں اعمال کی جہت کو متعین کرتے ہیں، اور پھر انسان اپنا عمل کا زاویہ درست کرتا ہے کہ اس کے نتائج مجھے کیا بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات قیامت کے بارے میں بڑی واضح رہی، اور اتنی واضح رہی کہ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کا مہینہ بھی بتا دیا، کس مہینے میں، ہفتے کے کس دن آئے گی، اور وہ حالات و واقعات جو ہمیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ملتے ہیں اتنی تفصیل و وضاحت کے ساتھ ہیں کہ جس کو دیکھ کر، ان حالات کو سمجھ کر انسان قیامت کے لیے تیاری کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے مختلف مواقع پر قیامت کے بارے میں سوال ہوا، قیامت کب آئے گی، جن میں کفار بھی تھے اور بعض اہل ایمان نے ایمان لانے کے بعد بھی
یہ سوال کیا قیامت کب آئے گی. تو محرم الحرام کا مہینہ حضور نے بیان فرمایا، جمعے کا دن بیان فرمایا، یوم عاشورہ متعین فرمایا، بس سن اور سال جو ہے وہ مخفی رکھا گیا، اور اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو مخفی رکھتا ہے تو رب العالمین کی بے پناہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ شب قدر کو رمضان کی راتوں میں مخفی رکھا گیا، اس کی حکمت کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان، جیسا کہ حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ ہر تاک رات میں شب قدر کو تلاش کرے. اب ہر رات وہ عبادت کرے گا اس جستجو میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہو، اور وہ جو عظیم ترین فضیلت ہے کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر وہ رات ہے وہ اسے میسر ہو جائے. تو یہ حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک و صالح بندوں کو، اپنے اولیاء کو اکثر عام لوگوں کے اندر مخفی رکھتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کون اللہ تعالیٰ کا قرب یافتہ ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر مومن کی عزت اور اس کا احترام ملحوظ رکھا جائے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ مقام کتنا ہے. حضور نے پھر اس کو مثال سے بیان فرمایا کہ کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں لگے گا کہ ان کے بال الجھے ہوئے ہیں اور لباس سادہ سا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا رتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پر قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ضرور پورا فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکمتیں ہیں، اس کے رازوں میں سے راز ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھتا ہے. قیامت کے پوشیدہ رکھنے میں بھی بے پناہ حکمتیں ہیں جو علماء محققین نے بیان فرمائیں، لیکن جو بالکل واضح اور سادہ حکمتیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس کے آنے کا خوف ہر وقت اپنے دل میں رکھے. اور جیسا کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ قیامت اچانک آئے گی، اور اس اچانک آنے کو حضور علیہ السلام نے مزید وضاحت سے احادیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ ایک کپڑا فروخت کرنے والا اپنا کپڑا فروخت کرنے کے لیے تھان کو کھولے گا، لیکن اسے اس تھان کو دوبارہ سمیٹنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اور اسی دوران قیامت واقع ہو جائے گی. اور دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ بڑھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، وہ لقمہ اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے قیامت واقع ہو جائے گی. اتنی اچانک قیامت واقع ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا حصہ بھی میں نے پڑھا. رب العالمین فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، جو کفار مشرکین جو قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ کیا اس کا انتظار مذاق اڑاتے ہوئے یوں کرتے ہیں أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ کہیں اچانک ان پر قیامت نہ آ پڑے. فقط جاء اشراطها، کہ بے شک اس کی نشانیاں آ چکیں. قرآن پاک نے کہا کہ نشانیاں آ چکی. تو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جب ہم قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت ڈیٹیل یہ عنوان ہے، بہت تفصیلی یہ بحث ہے. اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو واقع ہو چکی، اور کچھ کا وقوع موجودہ حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں جو 10 خاص نشانیاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں بیان فرمائی، جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے. تو جب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف ایک معلومات کی حد تک نہ ہو کہ ٹھیک ہے یہ نشانیاں بیان ہوئیں، ہم نے خود یاد کر لیا، اپنے بچوں کو بتا دیا جی دجال آئے گا، فلاں واقعہ ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، دابۃ الارض آئے گا. ٹھیک ہے، یہ معلومات کی حد تک بھی فائدہ مند ہے کہ یہ ہمارے لٹریچر کا ایک حصہ ہے، اسلامک لٹریچر کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف یہ معلومات برائے معلومات نہ ہو، بلکہ میں نے جیسا کہ آغاز میں کہا کہ اس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے. کیسے؟ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو کفار مشرکین تھے جن میں سے بہت سو نے سرے سے یہی انکار کر دیا کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، جو زندگی ملی ہے یہی زندگی ہے، اور جتنا اس کو جی سکتے ہو جی لو. جو آج بھی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اب جیسے اس کو گزار سکتے ہو، جتنا اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور کھیل تماشوں میں مشغول کر سکتے ہو کر لو، دوبارہ پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے. تو یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے. اسلام انٹرٹینمنٹ کو منع بھی نہیں کرتا، اسلام نے بھی ایک دائرہ کار رکھا ہے. اسلام کسب معاش کو منع نہیں کرتا، انسان عائلی زندگی کو خاندانی سماجی زندگی سے نہیں روکتا،
ہر ایک کا دائرہ کار ہے، لیکن انسان حقیقت حال کو، مقصد اصلی کو فراموش کر کے ساری توجہ کھیل تماشوں میں اگر لگا دے تو پھر یہ اس کی کوتاہی ہے اور یہ اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے کہ جو زندگی ملی ہے وہ یہی زندگی ہے۔ تو اصل زندگی تو اسلام کے مطابق آخرت کی زندگی ہے، اور وہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب دنیا کی زندگی کو انسان آخرت کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ تو بہت سارے مشرکین اور کفار نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، مر کر دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور پھر قرآن نے ان کی مثالیں دے دے کر ان کے واقعات کو بیان کیا، جس طرح سے وہ تمسخر اڑاتے تھے عبرت کے لیے، کہ یہ کہتے تھے ہڈی اٹھا کر ایک کفار میں سے ایک سردار کا ذکر کیا گیا کہ اس نے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر حضور سے سوال کیا کہ جب کیا انسان اس شکل میں ہو جائے گا تو کیا دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ تو قرآن نے اس کی اس ناقص اور بھوندی دلیل کا بڑی شاندار انداز سے رد کیا کہ وہ رب عز و جل کہ جو پہلی مرتبہ بغیر کسی مثال اور ماڈل کے پیدا کرنے پر قادر ہے، دوبارہ اس کے لیے بنانا کیا مشکل ہے؟ تو وہ رب خالق ہے، مالک ہے، تو اس رب کی قدرت کو اپنی اس ناقص اور چھوٹی عقل سے یوں تولتا ہے کہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر قیامت کے اس عظیم و شان گویا کے اصول اور فلسفے اور بنیاد کو مسترد کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ صرف معلومات برائے معلومات نہ ہو، بلکہ یہ ایمان بالغیب جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کی صفات کو جب سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کیا گیا تو یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوگا تو ہوگا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا نظریہ ہے۔ حضور نے جو حالات و واقعات بیان فرمائے، جو قرآن نے ہمیں حالات و واقعات بیان فرمائے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، سورہ قمر کے ابتدائی الفاظ ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند کا شق ہونا یہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے معجزے کا ظہور فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو کوٹ کیا کہ جس بات کو قیامت کی نشانی سابقہ کتابوں میں بیان کیا گیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معجزے کا ظہور ہوا، اب یعنی قیامت بہت قریب آ چکی۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو واقع ہو چکی، جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ خود تشریف لانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میرا اور قیامت کا تعلق اتنا قریب ہے، یعنی قیامت اور حضور کے درمیان کسی نبی کا آنا نہیں ہے، اور جو ہزاروں سال اس سے پہلے دنیا کا تسلسل رہا ہے اس کے مقابلے میں قیامت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو جب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے کہ جو نشانیاں ہمیں بیان کی گئیں، جو حالات و واقعات ہمیں بیان کیے گئے، ایک بندہ مومن اس پر دل و جان سے یقین رکھتا ہے اور اس کا ایمان تقویت پاتا ہے۔ جیسے جیسے ان نشانیوں کا ظہور بعضوں کا ہو جاتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر، قرآن کے آیات اور احکامات پر اور یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس میں نیکی کی طرف رغبت کا بھی پہلو ہے کہ جب انسان قیامت کے احوال کو دیکھ رہا ہے، اس کی نشانیوں کا ظہور دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے جب ایمان کی تقویت کا سبب ہے تو نیکی میں رغبت اور گناہ سے دور ہونے کا بھی جذبہ بیدار ہوگا کہ واقعی جس قیامت سے ہمیں ڈرایا گیا، جس کی وعیدیں بیان کی گئیں، جس کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، وہ قیامت انتہائی قریب ہے اور اس کے احوال ہمیں پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ عمل کی طرف اسے راغب کرنے میں، گناہوں سے دور رہنے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے میں بہت معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو خزانے علوم کے عطا فرمائے، ان کی تصدیق کیسے پوری ہوتی ہے۔ جو رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، اور خود بخاری شریف میں پورا چیپٹر امام بخاری نے قائم کیا ہے، کتاب بدء الخلق یہ چیپٹر کا نام ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
وہ حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقاما، نبی پاک علیہ السلام ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے. یہ کئی نمازوں تک حضور علیہ السلام کا یہ لیکچر جاری و ساری رہا. اور راوی کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے احوال کو، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے، اہل جہنم جہنم میں داخل ہو گئے، حضور نے سارے احوال کو بیان فرما دیا. یہ بخاری شریف کا متن میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی علم کی وسعت ہے. اور پھر یہ بھی حضور کی شان محدثین فرماتے ہیں کہ اتنے سے وقت میں حضور نے ان سارے واقعات کو جمع کر کے بیان فرما دیا. صحابہ کہتے ہیں فَنَسِيَ ذَلِكَ مَن نَسِيَ وَحَفِظَ ذَلِكَ مَن حَفِظَ، جو جتنا یاد رکھ سکا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ان نشستوں کے بعد ایسا بھی ہوتا کہ جو باتیں ہم بھول گئے ہوتے اس وقت ہم یاد نہ رکھ پائے، اور جب ان واقعات کا ظہور ہمارے سامنے ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا تھا کہ یہ وہی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے متعلق ہمیں خبر دی تھی کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا. اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صحابہ نے یاد رکھ کر امت تک ان کو پہنچایا، جنہیں ہم قیامت کی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں. پھر ہم دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی ایک عظیم ذمہ داری عطا فرمائی، امت کی اصلاح کا اور ان کو راہ راست پر لانے کا، ان قیامت کی علامتوں کو ذریعہ اور سبب بنایا گیا. تو وہ نشانیاں کہ جن کا وقوع ہمیں نظر آتا ہے اور جو پوری ہو چکی، اس کے بارے میں علماء محققین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں جن میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چاند کا شق ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، اس کی بھی نشاندہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی. وقت مختصر ہے، اشارتاً ہم باتوں کو سنتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو آئندہ نشستوں میں بھی اس پر ہم مزید کلام کریں گے. لیکن وہ نشانیاں جن کا ظہور بتایا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے قریب میں ہی ہوتا چلا گیا. پھر نبی پاک علیہ السلام کا پردہ فرمانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا گیا. پھر اسی طرح خوارج کا ظہور، آقا کریم علیہ السلام کی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خوارج آئیں گے. اور پھر ایسا دور بھی صحابہ نے دیکھا کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے براہ راست نبی پاک علیہ السلام سے قرآن اور حدیث کو سیکھا تھا، علم دین کو سیکھا تھا، اتنے عظیم صحابہ کہ جن کی زندگی کا اکثر حصہ نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں گزرا، ایسے عظیم صحابہ پر بھی ان خوارج نے العیاذ باللہ شرک کے الزامات لگائے. اور وہ خوارج حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر خاص طور پر انہوں نے شرک کا الزام لگایا. تو یہ زمانہ قدیم سے امت میں انتشار و افتراق کی یہ صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ صفین کا جو جنگ کا معاملہ ہمیں ملتا ہے ابتدائے اوائل میں، اور قرون اولیٰ کے بعد جو امت مسلمہ میں اختلافات کا سلسلہ ہوا، اس کی طرف بھی نبی پاک علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی. اسی طرح جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی. اور انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے جو کذاب ہوں گے اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور ان میں سے بہت سو کا ظہور ہو چکا. اور نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق علماء محققین نے تعداد کو مکمل کیا کہ یہ 30 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا جو حدیث جبریل کہلاتی ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ نشانی ارشاد فرمائی کہ الامۃ تلد الامۃ ربتہا، کہ کنیز اپنے آقا کو جنے گی، کنیز اپنے آقا کو جنے گی. اس کے معنی محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اولاد اور ماں باپ کا تعلق ایسا ہو جائے گا جس طرح
ماں جو ہے وہ کنیز ہو اور اولاد آقا ہو. اور اس کی نظیر بھی ہمیں، اس کی مثالیں بھی یوں نظر آتی ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بد تہذیبی، بدسلوکی، ان کو جھڑکنا، جس طرح آقا غلام کو کسی زمانے میں جھڑکا کرتا تھا، جو رویہ آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے زمانہ ماضی میں، اس کی جھلک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت نظر آئے گی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ظہور النساء الکاسیات العاریات، کہ ایسی خواتین کی حضور کے فرامین ہیں. اس سے آپ حضور کے علم مبارک کی وسعت کو بھی دیکھیے اور قرب قیامت کی علامتوں کو بھی سمجھیے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ظہور النساء الکاسیات العاریات او کما قال علیہ السلام، کہ ایسی عورتوں کا ظاہر ہونا کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن وہ برہنہ ہوں گی. اب دیکھیے کہ اس کو ہم فی زمانہ لاگو کریں اپنے حالات و واقعات پر. اور بے حیائی کے حوالے سے بھی حضور نے الگ سے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی اپنے عروج پر ہوگی. تو وہ ساری نشانیاں ہمیں اس طرح سے پوری ہوتی نظر آتی ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تطاول الحفاۃ العراۃ رعاء الشاۃ بالبنیان، یعنی کہ جو بالکل برہنہ اور ایسا شخص جو معاشرے کا سب سے گھٹیا شخص ہو اپنی حرکتوں کی وجہ سے یا اپنے حالات کی وجہ سے، اس کو معاشرے کا معزز ترین بنا دیا جائے گا اور وہ اپنی عمارتوں پر، اپنے منصب پر، اپنی شان و شوکت پر دوسروں سے فخر کرے گا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسلیم الخاصہ، یعنی صرف خاص لوگوں کو سلام کرنا. ایک تو حضور کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب کو سلام کیا جائے، سلام کو عام کیا جائے، اور اہل ایمان کے درمیان اسے محبتوں کے پھیلنے کا اور عام ہونے کا ذریعہ فرمایا گیا. لیکن قرب قیامت کی نشانی میں فرمایا کہ سلام کرنا بھی لوگ بوجھ محسوس کریں گے، اور سلام بھی اسی کو کیا جاتا ہے کہ جس سے کوئی مفاد یا غرض جو ہے وہ مطلوب ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا اس حدیث مبارکہ پر عمل کی نیت سے اور اسلامی اقدار کو اپنانے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. جو مالدار ہے، صاحب منصب ہے، جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا تو کسی نشست میں بھی ہم جا رہے ہیں تو اس سے ملاقات کرنا، اس کو سلام کرنا، یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تکون الامانۃ مغنما، لوگ کسی کی امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے. کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے، کسی نے کوئی رقم دی ہے، تو اس پر اپنا حق جتاتے ہوئے اس کو دوبارہ ادا کرنے میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن پھر بھی وہ مال غنیمت سمجھ کر اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور کوئی اس کو دوبارہ ادا کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تخوین الامین و ائتمان الخائن، کہ جو امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے، اور جو خائن ہوگا اس کو امانت دار سمجھا جائے. الٹ دیا گیا معاملہ. جو امانت دار ہے، جو شخص حق اور سچ بات کہنے والا ہے، دین و شریعت کی بات کرنے والا ہے، اس کو خائن، خیانت کرنے والا بنا دیا جائے. جیسا کہ ہم میڈیا وار میں دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے ایسے لوگ کہ جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہو اور دین اور اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کرنے والے، ہم ان کو معزز سمجھ لیں، ان کو ہم دین کا ذمہ دار سمجھنا شروع کر دیں، دین کا ترجمان سمجھنا شروع کر دیں. اور جو منصب و محراب والے، علم و حکمت والے، جو اکابرین امت ہیں، جن کی ساری زندگی دین متین کی خدمت کے لیے وقف ہو، وہ ہمارے لیے بے وقت رہ جائیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں. پھر حضور نے فرمایا کہ علم کا اٹھ جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کہ لوگ جاہل آدمی کی جاہلانہ لاجکس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن کوئی علم رکھنے والا شخص علمی بنیادوں پر قرآن و حدیث سے اور شریعت کے اصولوں سے استدلال کرے تو وہ ان کے عقل سے ماورا ہو جاتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازوں کا بلند ہونا، مسجدوں کی بے تقدسی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زخرفۃ البیوت و تزیینھا، یعنی گھروں کو آراستہ کرنا اور ان آراستہ کیے ہوئے گھروں پر پھر فخر کرنا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا. پھر انہوں نے فرمایا کثرت الکذب، جھوٹ کا بہت زیادہ کثرت سے پھیل جانا. حضور نے فرمایا تقارب الاسواق،
بازاروں کا بہت قریب ہو جانا، جگہ جگہ بازار بنے ہوئے ہیں، سپر سٹورز ہیں، بڑے بڑے مالز ہیں، یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تقارب الاسواق، بازار بہت قریب ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کی ترجیحات صرف بازاروں تک محدود ہے، علم کے مراکز، اللہ تعالیٰ کے گھر ویران اور ہمیں بنجر نظر آتے ہیں، اور اس کی بنسبت ساری توجہ بازاروں کی طرف اور کھیل تماشوں اور عیاشوں کی طرف۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ نشانی بیان فرمائی، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں موت الفجار، اچانک موتوں کا واقع ہونا۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی اور بھی نشانیاں ہیں، انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو آئندہ نشست میں ہم اس پر مزید کلام کریں گے، لیکن خاص وہ 10 نشانیاں جو نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں بیان فرمائی، جسے ہم قیامت کی بڑی نشانیاں کہتے ہیں، اس میں ایک دھوئیں کا اٹھنا ہے، دخان، جس کا ذکر سورۃ الدخان 25ویں پارے میں ملتا ہے، پھر دجال کا ظہور ہے، پھر دابۃ الارض، ایک جانور ہے جو جبل ابو قبیس سے حرم مکہ سے نکلے گا، اور وہ لوگوں کے بارے میں نشاندہی کرے گا کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ پھر اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، نارملی سورج مشرق سے نکلتا ہے، قیامت کا جب وقت ہوگا تو مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اور یہ وہ نقطہ ہوگا کہ جہاں پہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تشریف لانا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کا ظہور میں نے عرض کیا، اسی طرح یاجوج ماجوج، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ پھر خسف کا ذکر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، خسف کے معنی ہے زمین کا دھسانا، تو 3 جگہوں پر روئے زمین پر یہ خسف واقع ہوگا کہ جس میں لوگ زمین کے اندر دھسیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب میں۔ اور پھر آخری جو اس حدیث مبارکہ میں حضور نے بڑی نشانی بیان فرمائی کہ پھر شام سے، یمن سے ایک آگ اٹھے گی کہ جو تمام لوگوں کو میدان معاشر کی طرف جمع کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر و آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔